آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایز اے انسان کنسیڈر کیا جائے، ہمیں ایز اے انسان کے لینس میں دیکھا جائے، اور وہ یہ جو تصویروں کا انبار ہم لوگ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں نا، یہ وہ بوجھ ہے جو پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کے اس پر ایک بوجھ بن کر رہے گا۔ ہم اس بوجھ کو کبھی بھی ہلکا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تصویریں بڑھتی جائیں گی، قطار در قطار بڑھتی جائیں گی، لیکن پاکستان کو ہم یہ کبھی بھولنے نہیں دیں گے کہ اس نے ہمارے ہزارے لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد ہزارے لوگوں کو اس نے اپنے زندانوں میں ڈالا ہے اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے۔ ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ایز اے انسان ہماری تحریک کا ساتھ دے، ایز اے انسان بلوچ نسل کشی کے خلاف وہ جو متعصبانہ رویہ اس ریاست نے بنایا ہے، جس کے تحت جو ہے نا پنجاب کو باقی تمام صوبوں سے نفرت پھیلائی گئی ہے تاکہ پنجاب کے لوگ نفرت کی بنا پر ریاستی ہر پالیسی کو قبول کریں، آپ کو اس کو توڑ دینا پڑے گا۔ ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم یہاں تک آئے، اب آپ کی ذمہ بنتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ آپ اپنے ایز ایجوکیٹڈ اگر آپ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب ہے، تو پڑھا لکھا پنجاب کا آج سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنی تعلیم، اپنے شعور کو کہاں بھی استعمال کرے گی۔ کیا وہ انسانوں کی نسل کشی، کیا وہ قتل و غارت کے خلاف نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کیا وہ ریاستی میڈیا جو آپ کو نفرت انجیکٹ کراتی جا رہی ہے 75 سالوں سے، کیا آپ اس نفرت کو خود توڑ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یا نہیں اسی نفرت کے ذریعے جو ہے نا بلوچوں کی نسل کشی، پشتونوں کی نسل کشی، سندھیوں کی نسل کشی اور ہر عام انسان، ہر عام قومیت کی نسل کشی پر آپ اسی طرح خاموشی اختیار کریں گے اور اسی طرح ریاستی پروپیگنڈے کے ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ امتحان آپ لوگوں کا ہے۔ ہم اپنے لاکھوں لوگوں کی آواز آپ کے ساتھ پہنچانے آئے تھے اور ہم نے پہنچا دی، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ ہم پیدل چل کے آئے، عورتیں آئی یہاں۔ میں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی اس سردی میں یہاں جو ہے نا اتنی بڑی تحریک یہاں پہ بغیر سر و سامانی میں بیٹھ کر دکھائیں۔ چاروں طرف ہمیں سیج کیا گیا، آخر میں یہاں تک آ گئی کہ ہمیں تھریٹ قرار دیا گیا تاکہ ہم پر وائلنس بھی کیا جا سکے، لیکن پھر بھی ہم ڈٹے رہے اور ہم ڈٹے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہ سارے خاندان جب بلوچستان جائیں گے تو ان پر کیا جبر ہوگا، کیا ریاستی ادارے، مجھے پتا ہے کہ ریاستی ادارے پھر سے جبری گمشدہ کریں گے، پھر سے ان لوگوں کو ماریں گے۔ جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو پھر سے جبری گمشدہ کیا جائے گا۔ پنجاب میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، بلوچستان میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، اس نے عوامی قوت کو صرف اور صرف طاقت کے ذریعے کو چلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ریاست بھی جانتی ہے اور یہاں پہ ہر باشعور طبقہ جانتا ہے کہ تحریکوں کو کچلنے سے وہ اور زیادہ ابھرتی ہے اور ابھریں گی۔ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، ہماری نسل نے اپنے آنے والے نسل کو پیغام دے دیا ہے۔ آپ جائے بلوچستان میں دیکھیں، وہ چھوٹا بچہ جو بولنا نہیں جانتا ہے وہ ہمارے نعرے لگا رہا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ، وہ ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بچے کو کھاندے میں اٹھا کر ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے اپنی نسل کو بتا دیا ہے اور ہم پاکستان کے لیے طے تر دے تصویریں لے کر جا رہے ہیں، اپنے نسلوں کو دیں گے کہ یہ آپ کا دادا جو پاکستان کے ٹارچر سیل میں بند ہے 25 سال سے، یہ آپ کا باپ جس کو پاکستان کے ٹارچر سیل نے مسخ شدہ لاش پھینکی ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو اور اس کو آنے والی نسلوں تک بھی پہنچاؤ کہ یہ پاکستان ہے جس کو ہماری شناخت سے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اگر اس کو میری شناخت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو میرا بھی ایمان ہے کہ میں اس شناخت کو ضرور سنبھال کے رکھوں گی اور اپنے آنے والے نسلوں کو بھی یہ بتاؤں گی کہ میں بلوچ ہوں اور بلوچ ہونے کی وجہ سے اس ریاست نے مجھے مارا ہے، تو یہ میری شناخت مجھے حفاظت بھی دے گی۔ اگر اس کو میرا جرم قرار دیا گیا ہے تو یہ میری حفاظت بھی کرے گی۔ ہم اپنا کام کر چکے ہیں، بلوچستان اپنا کام کر چکا ہے۔ بلوچستان وہ باشعور قوم ہے جس نے 1971 میں وہ تحریکیں چلائیں جو پاکستان میں کسی نے نہیں چلائی۔ ہمارے آباء و اجداد نے آپ لوگوں کو سیاست کا، صحیح مذمتی سیاست کا ہنر سکھایا ہے، لیکن ابھی بھی اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں، ابھی بھی اگر آپ اپنے ملک کو جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی۔ وہ افراد کے جو یہاں پر آئے، جن نے محبت کا اظہار کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے، میں ان کے بارے میں ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہیں، میں بولتی ہوں وہ جرنلسٹ، وہ عام لوگ جو کراچی سے آئے، جو ایبٹ آباد سے آئے، جو اسلام آباد سے آئے، جو رات کو آ کر ہمیں دلاسا دیتے تھے، جو رات کو آ کر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، جو ان ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے درد تکلیف کو بانٹتے تھے، میں ان سب کی شکر گزار ہوں۔ یقین کیجیے اس 1 مہینے کے دوران جب ہم الرٹ ہو کر بیٹھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے ریاست ہم پر حملہ آور کر سکتی ہے، ہمارے یہ جو لڑکے یا اسٹوڈنٹس ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان کو اٹھا کر لے جا سکتی، اس وقت بھی جب آپ لوگ آتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تو ہیں جو سمجھ رہے ہیں، ہماری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں۔ ہماری تکلیف کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا ہے، ہمیں لیبل کیا گیا ہے، پاکستان کے تمام اداروں نے لیبل کیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہے،
हमें मारना जायज करार दिया है, आपकी अदलिया ने हमें मारना जायज करार दिया, आपके अदारों ने हमें मारना जायज करार दिया, आपके सियासतदानों ने हमें मारना जायज करार दिया। हमारे बच्चों के मारने पर भी सबके सब खुश रहे। तो हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग आए, हमें यकीन है कि वो ये पैगाम अपने बच्चों को भी पहुंचाएंगे और उनको भी ये यकीन दिलाएंगे कि नफरत से जो है ना कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। अपने बच्चों को नफरत का पैगाम नहीं दे, हम नहीं देते हैं। आज भी हमारी माएँ यहाँ से रोते हुए जा रही है, लेकिन वो दुआ कर रही है, वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि उनके बेटों को अल्लाह खुद जो है ना वो लेकर आए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये रियासत और इसकी मशीनरी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो बिखरे खानदान, हजारों की तादाद में बिखरे खानदान है, वो कभी मिल सके। ये उसकी हटदर्मी है, वो हटदर्मी है जो इसने 75 सालों से किया, और वो हटदर्मी है जिसकी वजह से इस मुल्क की हालत यहाँ तक पहुंची। कितनी सीसा फलाई दीवार बन गई है। आपने जो इन पर तशद्दुद किया, आपने उनकी सियासी शऊर को पुख्ता किया। आपने इस सर्दी में जो बिहेवियर आप लोगों ने उनके साथ किया, वो जिंदगी भर वो याद रखेंगी। और ये पूरे बलोचिस्तान के घराने हैं, ये घर घर जाएंगे ना, आपके किस्से बताएंगे, ये घर घर जाएंगे, लोगों को हिम्मत देते रहेंगे कि आए हमारा साथ दे। और हमें यकीन है कि ये जद्दोजहद अब यहाँ नहीं रुकेगी। ये जद्दोजहद अब बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितने मजलूम अक़वाम है उनके लिए एक मशले राह बनेगी। उनको भी हम यही हिम्मत देते रहेंगे कि गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल के खिलाफ जो है ना, लोगों, अगर एक रियासत जबर कर रही है तो अवाम पर फर्ज बनता है कि वो मज़म्मत का रास्ता अपनाए। जबर के खिलाफ जो है ना खामोशी नहीं इख्तियार की जाती, जबर के खिलाफ हमेशा मज़म्मत का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है। चाहे जितने भी रियासत अपनी मशीनरी को जितना यूटिलाइज करे, लेकिन हम समझते हैं कि जो लोगों की तारीख है, जो मज़म्मत की तारीख है, वो कभी नहीं रुकती है। वो पहले नहीं रुकी है तो अभी कहाँ से रुकेगी। और हमारे लोग उससे ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं और भी निकलेंगे। और जब हम बलूचिस्तान जाएंगे तो मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के हर घर में हमारे लिए आवाज़ उठेगी। और बलूचिस्तान में जब हम बलूचिस्तान को पुकारेंगे, बलूचिस्तान के लोग निकलेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि तुर्बत से जिस तरीके से आप ख़वातीन पैदल चल के आई हैं, हमने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा कि बलोच ख़वातीन इस तरह आई। ना कि आपके जो फ़ौज है, आपने उसको भी उजागर किया, पाकिस्तान भी देख रहा था, बैनुल-अक़वामी दुनिया भी देख रही थी। और लापता अफराद का मामला जिस तरह आप ख़वातीन ने उठाया, हम आपको सलाम पेश। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल इस पर एड्रेस कीजिएगा कि एक तो रियासत के रवैया लेके जा रही है आप, और दूसरा ये कि यहाँ के आवाम से और यहाँ के लोगों के क्या लेके जा रही है? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि कुछ हमारे ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत अंगेज़ मीडिया कैंपेन जारी की गई थी और पूरे बलोच कौम को दहशतगर्द करार देने की वो जो एक मुतअस्सबाना रवैया था, हम आपसे चाहते हैं कि आप इस मुतअस्सबाना रवैये को तोड़ दें। आप बलोच कौम से नफ़रत ना करें। और हम किसी से भी नफ़रत नहीं करते हैं। हम मज़लूम कौम है, हम यहाँ अपना दर्द आपसे बांटने आए थे और हम आगे भी